السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو سوچ کے پڑھتے ہیں یا صرف سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور دہرا دیتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر کوئی شخص عام زندگی میں ایسا کرے کہ وہ سوچے بغیر بولے، کیسا لگے؟ بغیر سوچے بولنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل پن، ہذیان کہتے ہیں اس کو، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، سوچ کچھ رہا ہے اور کہہ کچھ رہا ہے۔ لیکن شیطان جو ہمارا دشمن ہے اول و آخر، وہ کس طرح ہمیں عین اس وقت جب ہم اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے دل اور زبان کا کنیکشن کاٹ دیتا ہے۔ پھر ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور دل کہیں اور گم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ قابو پانا ہے اگر واقعی ہم عقل مند ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دینا ہے کہ وہی بولیں جو سوچیں، جو محسوس کریں۔ پھر سے کہیے، رب اشرح لی۔ اب تو ٹون ہی فرق ہے، کیونکہ فوکس اور دھیان کہیں اور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آواز سے وہ شوخی ختم ہو جاتی ہے، وہ خود بخود ہمبل ہونے لگتی ہے۔ تو جو شخص بے دھیانی میں بولے، اس کا جو والیوم ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا، اب اسی لیے اثر بھی نہیں ہوتا۔ تفسیر دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہی ہوں۔ کیونکہ ایک متقی شخص کا مطلوب کیا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت۔ صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے؟ جب وہ اللہ کو پکارنا چاہتے تھے یا اللہ کی محبت محسوس کرتے تھے تو ان کے دل میں کیا آتا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہماری آہستہ آواز سن لے گا، ہمارے دل کی بات جان لے گا، یا ہمیں زور سے سنانا پڑے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بندے، عبادی، کن کو اللہ اپنے بندے کہتا ہے؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، میرے خاص بندے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ باقی تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ فَإِنِّي قریب، تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ جواب دینے کا مطلب کیا؟ قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو قبولیت کی شرائط پوری کرے، اور ان شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ کہ سچے دل سے دعا، غافل دل سے دعا نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اسی سے مانگا جائے، کسی اور پر توکل نہ کیا جائے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے دعا مانگے، اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کیونکہ آگے بتا دی گئی شرط کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں، ان کی دعا سنوں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، میری پکار پہ لبیک کہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں۔ کیا مطلب ہے ایمان لائیں؟ اعتماد رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ سنتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کیا معنی ہدایت پا جائیں؟ رشد کا معنی ہوتا ہے حسن تصرف۔ حسن تصرف کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے کام کرنا، مثلا ان کی عبادتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، ان کے طریقوں میں، ان کے معاملات میں، ان کے رویوں میں۔ لعلہم یرشدون، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ پر ایمان، یہ جملہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔
اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. لعلہم، تاکہ وہ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کو، اطاعت کرنے کو، تاکہ کیا ہو جائے؟ یرشدون ہو جائے. کیا معنی یرشدون کا؟ کہ ان کے معاملات، ان کی عبادات خوبصورت ہو جائیں. ایک ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ایک ہے وہ جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے خوبصورت بات، اور ایک ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسوۃ حسنہ. تو سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے. انسان کی اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بارہا ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا، آگاہ کر دیا کہ شیطان اپنے راستے کو بہت خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، تمہارے غلط اعمال کو کیا کرے گا؟ تمہارے لیے بہت خوشنما بنا دے گا. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے نام پر لوگوں نے جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کی غلامی کا قلادہ گلے سے نکالا کہ آزادی چاہیے ہم کو، آزادی فکر ہونی چاہیے، یعنی سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ واقعی آزاد ہیں؟ اللہ کے دین سے آزاد ہو کر لوگ کس کے غلام بنے؟ اپنے نفس کے، خواہشات کے، شیطان کے. ابن القیم کا ایک شعر ہے عربی میں بہت خوبصورت، ہربو، وہ بھاگ نکلے، ہربو من الرق الذی خلقوا لہ، لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا. ہمیں تو پیدا ہی اللہ کی غلامی کے لیے کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے. وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، لہٰذا وہ آزمائش میں پڑ گئے نفس اور شیطان کی غلامی کے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے بھاگتا ہے وہ کس گھاٹی میں جا پھنستا ہے؟ شیطان کی، اور اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتا ہے. مثلاً چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے. صبح کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھیں. دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے رہیں. اب ایک طریقہ ہے زندگی کا صبح کا وقت سو کے گزارنا، اور دوسرا طریقہ ہے صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا. ان دونوں میں سے خوبصورت فطرت کے مطابق طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ساری کائنات جاگ اٹھتی، پرند چرند ہر چیز اٹھ جاتی، کیونکہ اٹھنے کا وقت ہے. انسان کا جسم بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے اور ہم زبردستی اس کو سلا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہی بگاڑ پیدا کر لیا. اسی طرح دین ہمارا کیا چاہتا ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی عورت کسی مرد یا مرد کسی عورت سے تعلق نہ رکھے، نکاح کے ساتھ ہی یہ تعلق ہو. اب لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ بیکورڈنس اور مصیبت اور ویڈ لاک اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا اس کو، کہ یہ تو بندھنے پھنسنے والی بات ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ لاک کھول دیا، کیا فساد اور کیا خرابی آ گئی جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تصور سے زیادہ. تو اس لیے بات تو دعا کی ہو رہی تھی. اور ویسے بھی روزہ اور دعا کا ایک خاص کنیکشن بھی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دل میں ایک خاص تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کی یاد بھی زیادہ ہوتی، پھر دعا مانگنے کو دل بھی چاہتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت قبول بھی ہوتی ہے دعا. تو وہ ساری ایک پاکیزگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، باڈی کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی، کیونکہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، جھوٹ اور چغلی اور یہ سب خرابیاں بھی چھوڑنی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دعا بھی قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی قرب کا ذریعہ، قریب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرتے رہنا اور مجھ پر اعتماد رکھنا اور بے صبری کے ساتھ غلط رستوں کو اختیار نہیں کرنا. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکل پیش آتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا شوہر میری ضرورت نہیں پوری کرتا، لہٰذا کیا میرا کوئی حق نہیں، میں کسی حرام طریقے سے پوری کر لوں. شوہر کہتے ہیں میری بیوی میرے قابل نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی
حرام راستہ اختیار کر لوں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیا کرو؟ اللہ کی حدود کے اندر رہو، صبر سے کام لو، اور اللہ پر اعتماد کرو کہ اگر تمہیں اس نے روکا ہے حرام رستوں پہ جانے سے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ آ جائے، رشد پا جائیں، حسن تصرف ہو ان کے اندر. بہت خوبصورت شعر ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ساری غلامیوں سے نجات ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حجاب کیوں کیا ہوا آپ نے، کیوں سر ڈھانکا ہوا؟ بھی اللہ کا حکم، کیسا ختم؟ اللہ کی غلامی ہے، آگے بات ہی ختم. وہ کہے یہ گرمی ہے، یہ اپریشن کی علامت ہے، فلاں ہے، فلاں، جو مرضی کو کہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے، بات ختم. جب ہم نے سبمٹ کر لیا، جب رب نے کہا جھک جو، ہم جھک گئے، بس بات ختم. آگے اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور کیا نہیں، ان جھگڑوں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور میں چونکہ ہم نے اللہ کا حکم ماننے میں مشکل سمجھی، لہٰذا کیا ہوتا ہے، ہر حکم کے پیچھے ہم اس کی وجوہات ڈھونڈ رہے تھے. یہ فائدے ہیں، یہ ہے، اور پھر جب تک وہ فائدوں کی لسٹ سامنے نہیں آئے عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. پھر اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ سمعنا اطعنا، ہم نے سن لیا، مان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہم جواب دے رہے، ہم کر رہے ہیں. یس لبیک، آ رہے ہیں یا رب، جیسے آپ نے کہا ہم کریں گے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بالکل پورا اعتماد اور بھروسہ. آپ ہمیں کوئی غلط کام کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے کہ جس میں ہماری کوئی خرابی اور نقصان ہو. تو جو شخص اس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے وہ شخص اللہ کے قریب ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس پر اعتماد اور یقین ضروری ہے ہر چیز میں. تو مقربین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. پہلے یہ حرام تھا، بعد میں حلال کیا گیا. پہلے کیا حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد سو جائے، یعنی کھانا کھا لے یا سو جائے، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، حرام ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا یا پھر سو گیا، تو ان دونوں میں سے جو کام بھی کسی نے کیا، اس کے بعد پوری رات نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. یعنی گویا اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، اب وہ سحری کے وقت ہی کھا سکتا ہے کچھ. یہ شروع کے احکامات میں سے تھا. بعد میں کیا کیا گیا؟ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا احل لکم، اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے. کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس. لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی قریب ترین رہتے ہوئے تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو. ایسی پابندی غیر فطری ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں کہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر وہ جسمانی تعلق پورے 1 مہینے کے لیے نہ رکھیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی، اس کو حلال کر دیا. اور یہ جو لباس کی بات کی گئی، اس میں صرف قرب کی بات ہی نہیں بلکہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. بے لباس انسان اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتا جس طرح لباس کے ساتھ آتا ہے. پھر انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، انسان کو موسم کے برے اثرات سے بھی بچاتا ہے، انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بھی ہیں اور پروٹیکشن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اور ویسے بھی نکاح جو ہے وہ انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی، یہ معنی بھی ہے اس میں. جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کیونکہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے اور انسان دوسری خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی. تو اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کا اور تمہاری نگاہ کی اور شرمگاہ کی. اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے
پروٹیکشن بتایا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں, نہیں, کیونکہ یہ اللہ نے بنایا نا, اور اللہ کو پتا ہے. کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے, لیکن ہمارے دین میں کیا ہے, ایمان مکمل کرنا ہے, تقوی کا ذریعہ ہے, تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ, اللہ نے جان لیا, اللہ کو پتا ہے کیا, انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے, لیکن رات کو تم اس پابندی کو پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے. اللہ کو سب معلوم. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چھپ کے کوئی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے, تو وہ بندوں کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو. تختانون انفسکم, یہ ایک اصول ہے قرآن کا. منافقین کے بارے میں شروع میں پہلے پارے کے آپ پڑھ چکے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو. اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے یا کوئی کام چھپ کے اس طرح کا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں, تو وہ بظاہر تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے, بظاہر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, وہ بڑا نیک نظر آتا ہے, متقی پرہیزگار نظر آتا ہے, لیکن چھپ کے شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے. ایسی صورت میں کوئی نہیں دیکھتا, کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن اللہ کو پتا. علم اللہ, اللہ نے جان لیا, اللہ کو سب معلوم ہے, اس سے نہیں چھپا سکتے. اور یہ جو تم کر رہے تھے, جو اللہ نے منع کیا تھا, ضروری نہیں کہ سبھی کر رہے تھے. اور کن کو خطاب ہے یہاں, صحابہ کرام کو. انسان تھے, اکا دکا اگر کسی سے ایسا ہوا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں, اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت تھی, کیونکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے, وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے. اور بعض اوقات انسان تذبذب میں ہوتا ہے نا, شک میں ہوتا ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, پھر اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے, نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہی ہے, اور اللہ غفور رحیم ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو نہیں پتا, کر لو, کیا ہوا, سب کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, اپنے ساتھ خیانت, اپنے آپ کو دھوکہ دینا. فتاب علیکم, تو وہ تم پر مہربان ہوا, وعفا عنکم, اور اس نے تمہیں معاف کر دیا. تو اب جب کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس بنا پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ نے ایسا کیا اور ویسا کیا, نہیں. جب معافی ہو گئی, اللہ ان سے راضی ہو گیا, تو بس جو ہو گیا ہو گیا. فالآن, بس اب, باشروہن, ان سے مباشرت کرو, یعنی اب تمہارے لیے اجازت ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اولاد میں سے, اس کی بھی خواہش رکھو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق جو ہے یہ بھی عبادت ہے. اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بھی ثواب ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ثواب ہے. اگر تم میں سے کوئی غلط راستے سے آتا یا کسی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو فرمایا کہ حلال طریقے سے, جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا کیا ہے, عبادت ہے, صدقہ ہے یہ اپنے اوپر, یا شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے نہیں میرا موڈ نہیں ہے یا ایسا ہے, لیکن دوسرے شخص کی بہت ضرورت ہو سکتی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی سیکریفائس کرتا ہے دوسرے کے لیے, کیونکہ ہر وقت موڈ مزاج سب کے برابر کے تو نہیں ہوتے, شوہر کا دل کچھ چاہ رہا ہے, بیوی کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے, تو اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایک بدمزگی کریٹ کرنے کے بجائے اور ایک فتنہ فساد کرنے کے بجائے انسان اگر اسے اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیتا اور دوسرے کے لیے سیکریفائس کر لیتا, تو یہ سیکریفائس بہت بڑی عبادت ہے, اس کا اجر اللہ دینے والا ہے. کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی کلودنگ بنائے, کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, حرام کے راستے کھلیں گے, گناہ کے دروازے کھلیں گے. تو فلانا باشروہن, یہ کوئی واجب حکم نہیں بلکہ کیا ہے, اللہ نے جب کہا تو ایک تو حلال ہو گیا, دوسرے یہ کہ ایسا کرنا عبادت ہو گیا, اور تیسرے یہ کہ مرضی کے خلاف کرنا صدقہ بھی ہو گیا. تو یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے. اور پھر ایک اور اہم بات جو یہاں پتہ چلتی وہ کیا ہے, اولاد کی خواہش بھی رکھو, اولاد بھی ہونی چاہیے. یعنی عورت جو ہے وہ کوئی صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے مزید اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو. اللہ نے یہ تعلق
تمہاری خوشی کے لیے تو رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، اس مقصد کو بھی پورا کرو، کیونکہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے. یہ ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا سکتے اور بچوں کو رونا دھونا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اب دن بدن کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف محض کمپینینز رہ گئے ہیں، ان کی جو اصل ڈیوٹی ہے اس سے غافل ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو کھا پی بھی سکتے ہو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، یعنی رات اور دن الگ الگ ہو جائیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے نا، تو اس وقت آسمان پر باقاعدہ آثار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے بادل ہوتے ہیں تو پیچھے سے بھی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں سے جب صبح ہوتی ہے تو وہ دھاری کی شکل میں نظر آتی. عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ حکم سنا تو جا کے اپنے سرانے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اس کو دیکھتے رہے بار بار، اور سویر ہو گئی اتنے میں. تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے، اور یہ دھاگے جو ہیں وہ آسمان پر ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے نہیں ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک. پھر آپ دیکھیے کہ روزے کے اوقات گھڑیوں سے نہیں بتائے گئے یا کسی خاص چیز کو فالو کرنے سے. پھر عالمی کلاک دی گئی، جیسے عالمی کیلنڈر دیا گیا چاند دیکھ کے روزہ رکھنے اور کھولنے کا، اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات بھی دن اور رات کی تبدیلی سے لو. کیوں؟ تاکہ ہر جگہ تم روزہ رکھ سکو، کسی خاص چیز سے باندھا نہیں گیا، بالکل فطری نظام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، تو پھر کیا کرو؟ اس وقت روزہ افطار کر لو. یعنی جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، اور اس کا نشان کیا ہے کہ سورج کی ٹکیا غروب ہو، بھلے وہ روشنی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط کیا ہے؟ سورج کی ٹکیا نظر نہ آئے، اب افق پر وہ غائب ہو جائے، تو پھر روزہ کھول لو جب سورج غروب ہو جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا وغربت الشمس ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اب یہاں ایکسیپشنل چیز بتا دی گئی کہ ویسے تو رات کو بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا حلال ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو تو مباشرت نہیں حلال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد چھوڑ کے گھر آ جائے اور جو چاہے کرے، نہیں. اعتکاف جتنے دنوں کی نیت اس نے کی ہے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی دنیاوی کام کے سلسلے میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اشاروں کنایوں سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اعتکاف کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. یعنی سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان ہوئے. کون کون سے سارے احکامات؟ بیویوں سے تعلق کا حکم، کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات، اور اعتکاف کا حکم، یہ سارے اللہ نے خود واضح کر دیے ہیں. کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. یہ سب بھی کس لیے ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے. تو مطلوب کیا ہے؟ تقوی. تو تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ کھانے پینے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا بچے پیدا ہونے سے. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے. یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا بند کر دیا جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو کھانا شروع کر دیا جائے. یہ نہیں کہ نہیں میں تو 10 منٹ بعد کھولوں گا کیونکہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح انسان احتیاطاً اور شک میں 10 منٹ پہلے روزہ بند کر کے نہ بیٹھ جائے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور آخری وقت تک کھانا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے بہت پہلے کھا کے یہ سوچ بیٹھے کہ میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں. اصل تقویٰ کیا ہے؟ سنت کی پیروی. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائی ہیں. آپ نے اعتکاف بھی کیا، آپ نے افطار اور غروب کے اوقات بھی فالو کیے اور اس پہ واضح ہدایات دی. ایک کتاب الصوم ہے، اس میں سارے احکامات موجود ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے بھی. اور ان ساری عبادات اور احکامات کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور انڈائریکٹلی اس کے اندر کیا؟ مشاہدہ کائنات بھی تقویٰ ہے.
مشاہدہ کائنات کیا ہے؟ کب کب مشاہدہ آسمان کا کریں گے آپ؟ جب رمضان شروع ہوگا، جب روزہ شروع ہوگا. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کیا؟ آسمان میں غور و فکر، سورج کے نکلنے، چاند کے نکلنے، چاند کے ڈوبنے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر. ہماری عبادات میں مشاہدہ کائنات شامل ہے. ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے، لیکن ہم نے یہی پسند کیا بس نماز بھی گھڑی پہ دیکھ کے پڑھ لو، روزہ بھی گھڑی دیکھ کے رکھ لو. کبھی باہر نکل کے جھانک کے بھی دیکھا کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس سے جو اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ روزے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی. اور اب آخری آیت میں ایک اور اہم حکم بتا دیا گیا کہ جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہو اس رب کے حکم سے حرام بھی چھوڑو. اور حرام میں کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقے سے، باطل طریقے سے. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کون کون سے باطل طریقے؟ جیسے چوری، غصب وغیرہ. ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو مت ہتھیاؤ. اور خاص طور پر اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کو پیسے مت دو، رشوت مت دو، کیونکہ رشوت کا لینا تو حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. وہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور کس لیے نہ دو حکام کو پیسے، رولرز کو کس لیے پیسے نہ دو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ انسان کسی کو اس کا حق نہ دے جو اسے دینا چاہیے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا. اب آپ کے پاس مال ہے یتیم کا، آپ نہیں دے رہے، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اور جب وہ مانگے تو آپ کا ختم ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانا. اسی طرح مال کسی کا ہے اور آپ نے ناجائز دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے. کسی کی چیز ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے، آپ کیا کہیں کہ یہ تو میرا ہے، اور اس کا مقدمہ کورٹ میں لے جائیں اور جھوٹے گواہ لا کے جیت لیں اس مقدمے کو اور وہ چیز ہڑپ کر لیں. تو یہ بھی باطل طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سارے طریقوں سے بدترین طریقہ رشوت ہے، جس میں دوسروں پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. یعنی لا علمی الگ بات ہے، لیکن جو لوگ جان بوجھ کے یہ کریں. اچھا، جاننے بوجھنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے پڑھتا ہے، کہیں سے سنتا ہے. اگر کچھ نہ بھی پڑھے نہ بھی سنے تو بھی انسان کے اندر اللہ نے ایک میزان رکھا ہے نا، وہ بتاتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے. کون نہیں جانتا کہ چوری غلط ہے؟ کیا ضروری ہے اس کو قرآن سے آیت پڑھ کے سنائی جائے تو اس کو پتا چلے او آج مجھے پتا چلا کہ چوری حرام ہے؟ او اچھا، اب مجھے سمجھ آئی کہ رشوت بھی حرام ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پہلے تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو میں لا علم تھا. یہ کوئی بہانہ نہیں. اگر آپ نہ پڑھے، نہ کوئی آپ کو بتائے، تو آپ کا دل بتائے گا ایسا کرنا غلط ہے، حرام ہے. اب اس آیت کو رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کہ جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا، روزے کے مقصد کو سمجھ لے گا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے، جس کے اندر رشد ہوگی، وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا، اور نہ ہی حاکموں سے ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے رشوت کا لین دین کرے گا. اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ سب کرپشن پائی جاتی ہے اور ساتھ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نماز نہ بھی پڑھے تب بھی روزہ رکھ لیتے، سودی کاروبار کے بعد بھی روزے رکھ لیتے ہیں، حرام کے لین دین، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اسی سے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک روح ہے. پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. کس لیے اللہ کا ڈر؟ جو ہمیں باقی زندگی میں کیا کرائے؟ سارے غلط کام چھڑائے. تقویٰ کس لیے ضروری ہے؟ باقی غلط کام چھڑانے کے لیے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ سال کے 11 مہینے بھی اللہ کی فرما برداری میں گزارو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.